اور فضیلت کیا ہے، اور اس کے ماہ رمضان میں اعمال اور اس کی فرامین احادیث محمد و آل محمد میں اس کو کس حد تک جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جناب راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ رمضان کے معنی ہیں جلا کر خاکستر کر دینا۔ اس ماہ کو 3 اشروں میں تقسیم کیا گیا ہے: عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ نجات۔ اور تھوڑی ایک منٹ کی ہم کوشش کریں گے کہ وضاحت آپ کو بیان کریں کہ عشرہ رحمت کسے کہتے ہیں، عشرہ مغفرت کسے کہتے ہیں، اور عشرہ نجات جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت جو ہے وہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ عشرہ رحمت۔ عشرہ رحمت جو ہے یعنی اس عشرہ میں رحمت خدا جو ہے وہ وسیع ہوتی ہے، اور ہمیں رحمت واسعہ سے کلی طور پر استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اس رحمت سے اس وقت جو ہے وہ ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جب ہم صحیح معنوں میں خدا کی اطاعت کریں گے، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں گے، اور اس کے عوض خدا ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنائے گا۔ اور جو اس رحمت کے سائے میں رہنا چاہتا ہے وہ اپنے نفس کی حفاظت فرمائے، اپنے اعمال کو خدا کے حکم کے مطابق انجام دے، اور خدا کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا بہت رحیم اور کریم۔ اس کے بعد ہے عشرہ مغفرت۔ اس سے مراد ہے کہ انسان اپنے تمام گناہوں کی خدا سے معافی مانگے، اور خدا اس ماہ کے صدقے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس ماہ میں انسان خدا کی بارگاہ میں اپنے لیے مغفرت طلب کرے، اور خدا سے وعدہ کرے کہ اے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں فقط تیری ہی اطاعت کروں گا اور تیری ہی بندگی کروں گا، اور تو ہی لائق عبادت و حمد و ستائش ہے۔ وہ کبھی کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہیں لوٹاتا، کیونکہ خدا فرماتا ہے اے میرے بندے، ایک دفعہ تو میرے قریب تو آ، مجھ سے مانگ تو صحیح، میں کچھ عطا نہ کروں مجھے کہنا، کیونکہ خدا بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، بخشنے والی ذات ہے۔ اس کے بعد ہے عشرہ نجات۔ اس عشرہ میں خدا اپنے بندوں کو راہ نجات کی بشارت دیتا ہے۔ مجھ سے راز و نیاز کر، میں تجھے نجات دوں گا، صراط مستقیم کی طرف تیری رہنمائی فرماؤں گا، شیطانی راستوں سے تجھے محفوظ رکھوں گا، اور تجھے ہر چیز میں نجات دوں گا، گناہوں سے نجات، برائیوں سے نجات، شیطان سے نجات، رزق کی تنگی سے نجات، بیماری سے نجات۔ اور اسی طرح جب تو اپنے اعمال کو اس طرح پاک رکھے گا جس طرح میں نے تجھے اس ماہ میں گناہوں سے پاک کیا، تو پھر خدا فرماتا اے میرے عبد، اب تو کن کہتا جا، اور میں اللہ فیکن کرتا جاؤں گا۔ عظمت ماہ رمضان۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کی پہلی رات خدا میری امت کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ چاہے ظاہری ہوں یا پوشیدہ، اور 20 لاکھ درجے اونچے کرتا ہے، اور 50 شہر تمہارے لیے تعمیر کرتا ہے۔ رمضان نیکیوں کو ذخیرہ کرنے کا مہینہ ہے، بابرکت اور باعظمت مہینہ ہے، جو کہ فقط خدا اور رسول خدا سے مخصوص ہے۔ یہ خدا سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں قرآن جیسی باعظمت کتاب کا نزول ہوا، اور صرف قرآن مجید ہی نہیں بلکہ باقی تمام آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی مہینہ میں ہوا ہے۔ یہ امتحان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں ہر رات 70,000 لوگوں کی بخشش ہوتی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول خدا سے روایت نقل کی ہے کہ اس مہینے میں سانس لینا عبادت، نیند کرنا بھی عبادت۔ اس مہینے میں اعمال قبول ہوتے ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں چھوٹوں پر رحم کرو، صلہ رحمی کرو، اور قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، فقیروں کی مدد کرو، اپنے کانوں کو حرام سننے سے محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے رکھو، اپنی زبانوں کو گناہ کرنے سے محفوظ رکھو۔ اور آخر میں فرمایا اس مہینے میں بہترین عمل محرمات سے پرہیز ہے۔ اس ماہ میں جو اسے پکارتے ہیں خدا ان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہاری جانیں گر بھی پڑی رہیں، اور تم اپنے نیک اعمال سے ان کو آزاد کراؤ۔
جو شخص اس ماہ میں کسی مومن کا روزہ افطار کرائے تو اسے گناہوں کی بخشش اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کی توفیق نہیں رکھتے۔ تب آپ نے فرمایا، تم افطار میں آدھی کھجور یا ایک گھونٹ شربت دے کر بھی خود کو جہنم سے بچا سکتے ہو، اس سے خدا اس کا پورا اجر عطا کرے گا۔ جو اس مہینے میں اپنے اخلاق کو درست کرے تو خدا قیامت کے دن اس کو پل صراط پر سے بآسانی گزار دے گا۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے روایت نقل کی ہے کہ جب ماہ رمضان داخل ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام غلاموں کو آزاد فرما دیتے، اسیروں کو رہا کر دیتے اور ہر سوالی کو عطا فرماتے تھے۔ شب جمعہ اور جمعہ کے دن ہر گھڑی میں خدا ایسے ہزاروں انسانوں کو آتش دوزخ سے رہائی دیتا ہے جو دوزخی بن چکے ہوتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اس بابرکت مہینے میں نہیں بخشا گیا تو وہ آئندہ رمضان تک نہیں بخشا جائے گا، سوائے اس کے کہ وہ عرفہ میں حاضر ہو جائے۔ اعمال ماہ رمضان۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے ماہ رمضان کے مشترکہ اعمال کو مختلف قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ اعمال کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی، ماہ رمضان کے شب و روز کے اعمال۔ ماہ رمضان کے دنوں اور راتوں میں بہترین عمل قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ معصومین اس ماہ میں 40 ختم قرآن فرماتے تھے۔ اس ماہ میں کثرت سے دعا صلوات پڑھیں، کثرت سے استغفار کریں، اس مہینے میں نوافل کا اہتمام کریں، خدا سے مدد طلب کریں، اپنے گناہوں کی تلافی کریں اور اللہ سے اکیلے میں تنہائی میں مصلی پر جا کر سجدہ ریز ہو کر اس کی بارگاہ میں انسان گڑ گڑا کر کہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، میرا اللہ تیری ہی ذات ہے جو تسبیح کے لائق ہے، تیری ذات ہے جس کے آگے سجدہ کیا جائے، تو ہی لائق عبادت ہے، تو ستار العیوب ہے، تو رحمان ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے۔ میرا اللہ تیری نعمتیں زیادہ ہیں، ہم تیری ناشکری کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو کوتاہیاں انجانے میں ہوئی ہیں انہیں معاف کر دے، اپنے حبیب کے صدقے اپنی رحمت واسعہ میں ہمیں جگہ دے دے۔ اے اللہ، تیرے دروازے کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ ہمارے پاس نہیں ہے جہاں جا کر ہم دستک دیں۔ اے اللہ، پوری کائنات سے امیدیں لگا بیٹھے تھے، اس مادی دنیا کی چمک دمک میں کھو بیٹھے تھے۔ اپنے اعمال کا انسان محاسبہ کرے، اپنے خدا سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے راز و نیاز کرے۔ اور دوسرا جو ایک حصہ بتایا گیا ہے، دوسری قسم کے ماہ رمضان کی راتوں کے اعمال۔ نماز عشاء کے بعد افطار کرنا مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے سے تو ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ حرام اور مشکوک چیزوں سے افطار نہ کریں، حلال خرما سے افطار کریں تاکہ اس کی نماز کا ثواب 400 گنا ہو جائے۔ افطار کے وقت صدقہ دے، مومنین کو افطار کرائیں۔ روایت میں ملتا ہے، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر ماہ رمضان کی ہر رات کی 1000 مرتبہ ہر رات میں سورۃ انا انزلناہ پڑھیں اور ماہ رمضان کی تمام راتوں کے اعمال جو ہے وہ بچا لائیں۔ ماہ رمضان میں سحری کے اعمال جو کہ تیسری قسم بیان کی علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ سحری کھانا یعنی سحری کھانا ترک نہ کیا جائے، اگرچہ اس میں ایک کھجور اور ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ سحری کے وقت بہترین خوراک اور بہترین غذائیت جو ہے وہ انسان کے لیے ستو ہے، جو ہمارے مومنین اور ناظرین جانتے ہوں کہ جو گندم کو پیس کر اس سے جو ستو وغیرہ بنائے جاتے ہیں وہ جو ہے مراد ہیں، لیکن البتہ یہاں پر انہوں نے اس کو مشخص کیا ہے کہ جس میں کھجور کا صفوف ملا ہوا ہو۔ خداوند عالم اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں ان پر جو استغفار کرتے ہیں اور سحری کے وقت سحری کھاتے ہیں۔ روایت میں آیا ہے کہ جو شخص سحری اور افطاری یا ان وقتوں کے درمیان سورہ انا انزلناہ پڑھے، اس کے لیے اس شخص جتنا ثواب ہے جو راہ خدا میں زخم کھائے اور جان قربان کر دے۔
چوتھے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے دنوں کے اعمال، دعائے حج جو ہے وہ پڑھے، کثرت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، 2 رکعت نماز بجا لائے جس کی ہر رکعت کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھے اور بعد از نماز 70 مرتبہ کہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا ہی نہیں ہوگا کہ حق باری تعالیٰ اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دے گا۔ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی جائے، تسبیحات کا پڑھنا جو ہے، اور اس سے جو مختصراً ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں اس کی عظمت اور منزلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو اور بالخصوص مومنین کو دین کی طرف اور خدا کی طرف راغب کر سکتے ہیں۔ اس مہینے میں ہم اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر سکتے ہیں اور اس مہینے کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کر سکتے ہیں اور اس مہینے کو اپنے لیے باعث نجات بنا سکتے ہیں، اور یہ وہ واحد مہینہ ہے جس میں خدا اپنے طرف آنے کی ہدایت فرماتا ہے، اور انسان کو چاہیے اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کرے، خداوند متعال سے یہ دعا کرے کہ مالک جو زندگی تو نے دی ہے، جو نعمتیں تو نے دی ہے، میں اس کے لائق نہیں تھا، میرے گناہوں کو نہیں دیکھا، تو رازق ہونے کا تو نے پھر بھی ثبوت دیا، میری ان علل اعلانی یا کوتاہیوں کو نہیں دیکھا، پھر بھی تو نے اپنے کریم ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اے میرے اللہ، میں نے تیرے مخلوق ہونے کا حق ادا نہیں کیا، لیکن کتنا کریم اللہ ہے، تو نے اپنے خالق ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ وہ کریم ذات ہے جو انسان کو ہر لمحے، ایک ماں اپنے بچے سے، اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ اے میرا عبد، میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو جو اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کا صحیح معنی یہ ہے کہ جس طرح ہمیں خدا کہتا ہے، بغیر کسی چون چرا کے اس کے حکم کی اطاعت کرنا ہی اللہ سے محبت کرنا کہلاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، انشاءاللہ لیلۃ القدر اور باقی ماہ رمضان کی مناسبت کے حوالے سے انشاءاللہ جزوی طور پہ الگ الگ ویڈیوز جو ہے وہ ہم اپنے مومنین تک ضرور پہنچائیں۔